ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور گزارش کرتا ہوں کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور گفتگو اچھی لگے تو آپ خود بھی مکمل سماعت فرمائیے اور دوسروں تک شیئر کیجیے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ یہ ایک وقت کے بہت بڑے عالم فاضل اور اللہ کے برگزیدہ بندے اور ولی گزرے ہیں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام حضرت حاتم ہے اور لقب اصم ہے، اور اس لقب کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں ایک خاتون مسئلہ دریافت کرنے کے لیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے پہنچتی ہے، اور جب وہ پہنچتی ہے تو مسئلہ دریافت کرنے سے پہلے پیٹ کا بوجھ بڑھتا ہے اور ناگہانی میں ہوا خارج ہو جاتا ہے۔ اتنے میں وہ عورت کافی شرمسار ہوتی ہے اور افسوس کرتی ہے۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس خاتون کی شرمساری اور شرمندگی سے بچانے کے لیے جب وہ مسئلہ دریافت کرتی ہے تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ اپنے کان کی جانب اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ ذرا تیز بولو۔ اس بات سے اور اس واقعے سے وہ خاتون سمجھ گئی کہ لگتا ہے حضرت کو سماعت کم ہے، سنتے کم ہے، بہرے ہیں، اور اسی دن سے وہ خاتون شرمساری سے بچ بھی گئی۔ اور یہ ایک اخلاق کا بہت بڑا نمونہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غلاموں کو دیا کہ اگر کسی کو کسی وجہ سے شرمساری ہو تو خود کوئی ایسے فعل کا، ایسے عمل کا شکار ہو جانا جو نہ بھی ہو۔ مثلاً حضرت حاتم اصم بظاہر بہرے نہیں تھے، لیکن اس خاتون کے سامنے بہرے بنے اور اپنی پوری زندگی اس بہرے پن کا اس کو ظاہر رکھا اور اظہار کیا۔ کبھی حضرت حاتم اصم نے اصم لگانے سے نام کے بعد افسوس نہیں کیا اور نہ کبھی کسی کو منع فرمایا، بلکہ تا دم حیات حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور رہے، اور آج بھی دنیا حاتم اصم کے نام سے ہی جانتی ہے۔ اور یہ اخلاق آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیا ہوا اسوہ کا ایک طریقہ ہے کہ ہمیں کسی کی بھی شرمساری سے، ہمیں کسی کو شرمندگی سے بچانا چاہیے اور اسے محفوظ کرنا چاہیے۔ یہ وقت اتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں وقت کا بہت بڑا بادشاہ، سیٹھ کہہ لیجیے، سردار آتا ہے اور حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت کرتا ہے۔ کہ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دعوت کو اقرار نہ کیا، بلکہ انکار کرتے رہے اور کہے کہ میں معافی طلب کرتا ہوں، میں آپ کی دعوت میں شرکت نہیں کر سکتا۔ لیکن بادشاہ وقت کے کافی اصرار کرنے کے بعد حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اقرار کیا اور 3 شرطوں کے ساتھ دعوت کو اقرار کیا۔ اور 3 شرطیں عجیب و غریب شرط، ایسے بظاہر تو سننے میں معمولی سی بات ہے، معمولی شرائط ہیں، آپ بھی سنیے گا تو آپ بھی وقتی طور سے سمجھیے گا کہ یہ کوئی بہت بڑی شرط تو نہیں ہے، لیکن جب آپ آخری مرحلے کو سنیے گا اور آخری شرائط جب پورا کرنے کا وقت آیا، اس منظر کو جب آپ اپنے ذہن و فکر میں بیٹھائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ بظاہر یہ 3 شرطیں تو آسان ہیں، سننے میں بھی اور دیکھنے میں بھی، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک بادشاہ کے لیے بہت بڑی بات ہو، لیکن بزرگوں کی باتیں ایسے ہی نہیں ہوتی، بہت بڑے حکمت ہوتی ہے اس میں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ وقت سے فرمایا کہ میں آپ کی دعوت کو اقرار کرتا ہوں، دعوت منظور کرتا ہوں، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ وہ 3 شرطیں یہ ہیں کہ جب میں آپ کے دولت خانے پہ آؤں گا، جب آپ کے گھر آؤں گا، دعوت میں جب شرکت کروں گا تو میرا جی جہاں چاہے گا میں وہاں بیٹھوں گا۔ بادشاہ وقت کو ایسا لگا کہ یہ بیٹھنے کی جو بات ہے، یہ میرے گھر میں بہترین قالین لگے ہوئے ہیں اور بہترین کرسیاں ہیں، حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ جہاں چاہیں گے وہاں بیٹھ جائیں گے۔ اس کو اس کے پس منظر اور پیش منظر کسی چیز سے وہ حاتم اصم کے کسی بھی اس شرائط میں
گہرائی تک جانے کی کوشش نہیں کیا۔ بادشاہ نے کہا حضور منظور ہے، دوسری شرط بتائیے۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ میرا جو جی چاہے گا میں اس کو کھاؤں گا، تم اس پہ مجھے کچھ حکم نہیں دے سکتے اور میں اپنی مرضی کے مطابق غذا لوں گا۔ اب اس بات پہ بھی بادشاہ وقت بہت خوش ہوا، کہا کہ بہترین غذائیں دسترخوان پہ موجود ہوں گی اور طرح طرح کے انواع و اقسام کے جو ہے کھانے ہوں گے، آپ کوئی دقت نہیں ہے، جو آپ کا جی چاہے بے شمار بنے رہیں گے، لا تعداد بنے رہیں گے، آپ جو چیز چاہے آپ کھا لیجئے گا۔ ابھی بھی بادشاہ وقت کو کیا پتا کہ فقیروں کی باتیں کتنی حکمت اور دانائی سے بھری ہوتی ہیں۔ حضرت حاتم اسم نے ان دو شرائط کے بعد تیسری شرائط رکھی کہ میں جو حکم دوں گا اس کی تعمیل کرنی پڑے گی، اس کی تکمیل کرنی پڑے گی۔ بادشاہ وقت نے اس پہ بھی بہت غور و فکر نہیں کیا تھا، یہ بھی معمولی بات ہے، میرے خدام رہیں گے، میرے وزیر رہیں گے، میرے غلام رہیں گے، نوکر رہیں گے، جو آپ حکم فرمائیں گے میرے غلام اس کو بجا لائیں گے۔ یہ تین شرطیں ہو گئی، پہلی یہ کہ میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا، دوسری شرط یہ کہ میں جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا، تیسری شرط یہ کہ میں جو حکم دوں گا اس حکم کی تعمیل اور تکمیل کرنی پڑے گی۔ بالآخر وقت قریب آتا ہے اور دعوت پہ ہے کہ حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ وقت کے دولت خانے پہ پہنچتے ہیں، اور اس سے قبل لوگوں کا ہجوم تھا کہ حضرت وقت کے بڑے ولی حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لا رہے ہیں، بہت بڑے وقت کے ولی تھے، لوگوں کا ہجوم تھا کہ حضرت کی زیارت فرمائیں گے، اور بہترین قالین اور بہترین چیزیں جو ہے ساری چیزیں جمع تھی۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پہنچتے ہیں تو لوگ ہجوم در ہجوم حضرت کی زیارت فرمانے کے لیے جو ہے قطاروں میں لگے ہیں، لیکن حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہنچتے ہیں، اس حجرہ خاص میں پہنچتے بھی نہیں بلکہ لوگ جہاں پہ اپنی جوتیاں اتارے ہیں، حضرت حاتم اسم اپنی گدری کو لے کر کے وہیں بیٹھ جاتے ہیں، اور بادشاہ وقت حیران و پریشان ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہوا، لیکن چونکہ شرائط کو پہلے منظور کر چکا تھا تب کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، حالانکہ پھر بھی اس نے کوشش کی حضرت یہ کیا بات ہوئی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور آپ یہاں اس مقام پہ بیٹھے۔ حاتم اسم نے اپنی شرائط کو یاد دلایا اور فرمایا بادشاہ اس وقت اور شرائط کو مت بھولو جو ہم نے تجھے پہلے ہی سے جو ہے شرط کے طور پہ تجھے سنا چکا۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ جہاں سب کی جوتیاں کھلی ہوئی تھی وہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، اور کھانے کی باری آتی ہے تو بہترین غذائیں جو ہے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے جو ہے غذا جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اور لوگوں نے دعوت دی آئیے حضرت۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا بسم اللہ کیا جائے، اور اپنے گدری سے سوکھی روٹی نکال کر کے حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تناول فرمانے لگے، اور اپنی گدری سے نکال کر کے سوکھی روٹی کھاتے ہیں۔ اب یہ دو شرائط ہو گئی کہ جو جی چاہے گا میں کھاؤں گا، پہلی تو یہ جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا، دوسری یہ کہ جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا۔ بادشاہ کافی حیران و پریشان ہوا، لیکن اس سے بھی حیران پریشان کن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اس طرح سے دو شرائط جو ہے حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کے مکمل ہوتے ہیں، تیسری شرط یہ تھی کہ جو میں حکم دوں گا اس کی تکمیل اور تعمیل کرنی پڑے گی۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بادشاہ وقت کو فرمایا کہ آگ جلائی جائے اور اس پہ توے کو گرم کیا جائے۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تیسری شرط رکھی تھی بادشاہ وقت کے سامنے اس شرط کے مطابق یہ حکم دیا، اور بادشاہ وقت نے اس حکم کی تعمیل اور تکمیل فرمائی۔ جب آگ جلائی گئی، توے کو گرم کیا گیا، توا جب بالکل گرم ہو گیا تو حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ننگے پاؤں اس توے پہ چڑھ کر کے رب کے بارگاہ میں جواب دیتے ہیں کہ بار الہ تیرا شکر ہے کہ اس وقت ہم نے تیری دی ہوئی روٹی اور دیا ہوا رزق جو ہے تیرے بندے نے کھایا ہے، تناول فرمایا ہے، اور باقی جو ہجوم در ہجوم لوگ جمع ہیں اور جو لوگ دعوت میں مدعو کیے گئے تھے جو جمع تھے حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو بھی یہ فرماتے ہیں کہ آؤ اور اپنی اپنی کھائے ہوئے رزق اور کھائے ہوئے غذا کا حساب دو اس توے پہ چڑھ کر کے۔ اتنا سننا تھا کہ چیخ و پکار شروع ہو گئی اور سارے لوگ ایک زبان ہو کر کے بولنے لگے حضور آپ اللہ کے ولی اور برگزیدہ بندے ہیں، یہ آپ کا ہی خاصہ ہے کہ آپ اپنے رزق کو کھا کر کے، اپنی سوکھی روٹی کو کھا کر کے، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کھا کر کے آپ رب کے بارگاہ میں فوری طور سے حاضر ہو کر کے
हिसाब व किताब दे रहे हैं। हम लोगों के बस की बात नहीं है। हम लोग जब आग चलेंगे तो हमें ये आग जला डालेगी। हातिम असम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फौरन ही सारे मजमे में ऐलान किया कि ज़रा बताओ, फिर उस दिन से डरो कि जब ये ज़मीन तांबे की होगी और सूरज अभी पीठ दिखा रहा है, उस दिन अपना दूसरा रुख हमारी जानिब करेगा और सवा नेज़े पे आकर के हाजिर होगा। कल बरोज़े महशर हमें रब के बारगाह में एक एक नेमत का हिसाब देना है, इसलिए कि कुरान का ये ऐलान है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि ज़रूर तुमको जो है यौम जज़ा के दिन एक एक नेमत का हिसाब देना है। अल्लाह अकबर। हातिम असम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इन 3 शराइत को मुकम्मल किया और बादशाह वक्त को पैगाम दिया। और ये बुजुर्गान दीन का शिवा रहा है हमेशा से कि जिस मकाम पे भी वो जाते थे अल्लाह के दीन की परचम कुशाई और दीन की सरबुलंदी के लिए काम किया करते थे। और हातिम असम ने भी जब दावत को कबूल ही कर लिया तो ये ज़हन व फिक्र में ये बात आई अल्लाह की जानिब से कि जब दावत में जाना ही है वहाँ भी अल्लाह वहदहु ला शरीक के किसी करिश्मे और किसी कारनामे को जो है लोगों के सामने पेश किया जाए और लोगों की हिदायत के लिए और राह रास्त पे चलने के लिए लोगों के लिए कुछ तदबीर और कुछ हिकमत और कुछ दनाई की बात की जाए। इसकी बुनियाद पे हातिम असम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये तमाम 3 शराइतें पेश की और 3 शराइतों को पेश फरमाने के बाद इन तमाम को मुकम्मल फरमाया और हाज़िरान मजलिस और जो दावत में लोग शरीक थे उन तमाम को ये बताया कि आसान काम नहीं है रब के बारगाह में हिसाब देना। जब एक वक्त के खाए हुए अल्लाह के रिज़्क़ का हिसाब हम इस धरती पर इस दुनिया की आग पर नहीं दे सकते तो कल बरोज़े महशर जहाँ एक जानिब जन्नत भी होगा, दोज़ख भी होगा और सवाल करने वाला, हिसाब व किताब करने वाला अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात होगी। उसके सामने हम रिज़्क़ और नेमत का हिसाब कैसे दे सकते हैं? यूँ बेशुमार नेमत रब तबारक व तआला के हमारे ऊपर एहसानात हैं, लेकिन हम एक वक्त के रिज़्क़ का भी हिसाब रब को नहीं दे सकते। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में हमेशा हमें और आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए और गिरिया वज़ारी करना चाहिए और रब की दिए हुए रिज़्क़ पे राज़ी रह करके अल्लाह के बारगाह में जो है इबादत में अपना वक्त गुजारना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला के गैज़ व गज़ब से हमें और आपको लर्ज़ा बरंदाब और खौफज़दा रहना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला की तमाम तर नेमतों का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह पाक हमें और आपको शुक्रगुजार बंदों में शुमार फरमाए, शुक्रगुजार बंदा बन करके ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।